بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اور روزہ بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور روزہ یہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے سے اور خواہشات نفسانی سے اس کو دن کو روکے رکھا تھا، لہٰذا میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لیجئے اور اس کی بخشش کر دیجئے۔ اور قرآن مجید یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس مبارک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے اور قرآن مجید دونوں کے سفارشی ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ روزہ بھی روزے دار کے لیے سفارش کرے گا اور قرآن مجید بھی پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ روزے دار کے لیے سفارش کب کرے گا؟ کہ جب آدمی روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تین قسم کا روزہ ہوتا ہے، تین قسم کے روزے دار، تین قسم کا روزہ۔ ایک وہ شخص روزہ رکھتا ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جنسی تسکین سے روکے رکھتا ہے، باقی اس کو کوئی غرض نہیں ہے روزے سے، نہ وہ گناہوں سے روکتا ہے، نہ وہ اللہ کی اطاعت اور نیکیوں کو اختیار کرتا ہے، وہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی زندگی میں پہلے اور اب کوئی فرق نہیں ہے، بس اب یہ فرق ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے سے، جنسی تسکین سے روکے ہوئے۔ اور ایک روزے دار وہ ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک ان تین چیزوں سے، کھانے پینے اور جنسی ضروریات سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور تیسری قسم کا روزے دار وہ ہے کہ جو ان دونوں چیزوں سے رکنے کے باوجود ان کے ساتھ ساتھ مزید ہر غیر اللہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو پہلے درجے کا جو روزہ دار ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی جانور کو صبح سے لے کر شام تک کسی جگہ پر باندھ دیا جائے اور اس کو کھانے سے، پینے سے، باقی چیزوں سے روک دیا جائے۔ اس جانور میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے بھی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، گناہ سے اس نے اپنے آپ کو نہیں پیچھے کیا، گناہ سے یہ نہیں بچا، نافرمانیوں سے یہ نہیں بچا۔ تو ایسے ہی روزے دار کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بےہودگی سے اور گناہوں سے اور بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اللہ پاک کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، ایسے شخص کا کوئی روزہ اللہ کے قبول نہیں ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، باقی اس روزے پر ملنے والا جو اجر ہے اس سے یہ محروم ہے۔ روزے کا اجر کیا ہے کہ اللہ پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ اور روزے کا ثواب کیا ہے کہ روزہ بندے کے حق میں سفارشی ہوگا، لیکن چونکہ اس بندے نے اپنے حق میں روزے کو سفارشی نہیں بنایا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ما لم یخرقھا صاحبھا، جب تک روزے دار اس کو پھاڑ نہ دے۔ اور اگر روزہ پھٹ گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، تو پھر وہ روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں بنے گا۔ غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، بد نظری سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، ان جرائم اور گناہوں سے روزہ انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، ثواب سے محروم ہو گیا۔ یہ روزہ قیامت کے دن اس کے حق میں سفارشی نہیں ہوگا۔
بلکہ یہ تو اس کے خلاف گواہ ہوگا کہ اس نے مجھے ضائع کیا ہے، اس نے مجھے پامال کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ روزہ بھی آدمی کے خلاف گواہ ہوگا جب اس بندے نے روزے کے حق کو پامال کیا، تو حق کو ضائع کیا تو روزہ بھی اس کے خلاف گواہ بنے گا۔ جس طرح سے قرآن مجید بندے کے حق میں بھی گواہی دے سکتا ہے اور بندے کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ بندے کے حق میں گواہی دے گا اگر بندے نے اس کے حقوق کو ادا کیا، اور بندے کے خلاف کب گواہی دے گا؟ جب بندے نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ روزہ دار کے لیے سفارش کرتا ہے، تو وہ روزہ سفارش کرے گا جس روزے میں گناہوں کو دور کیا گیا ہو، جس روزے میں گناہوں کو چھوڑا گیا ہو، نافرمانیوں کو چھوڑا گیا ہو۔ اگر روزہ رکھ کر وہی پرانی زندگی گزری ہے تو یہ روزہ سفارشی نہیں ہوگا۔ اور روزہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، اور اس کے اندر سے اٹھنے والے گناہوں کے جو اندر سے جذبات تھے اور اندر سے اٹھنے والے جو وسوسے تھے، ان تمام کے تمام وسوسوں سے، ان تمام گناہوں کے جذبات سے میں نے اس کو روکے رکھا ہے، اور میری وجہ سے اس نے وہ گناہ نہیں کیے۔ اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما، لہذا سفارش قبول کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید بھی یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے بھی اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات کو نماز تراویح میں مجھے پڑھتا تھا یا سنتا تھا، تو رات کو نماز تراویح میں قرآن مجید کا سننا یا پڑھنا یہ سفارش کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی رات میں قرآن مجید کو نماز تراویح میں نہیں سنتا، نہیں پڑھتا، نماز تراویح کا اہتمام ہی نہیں کرتا، تو یقیناً وہ قرآن مجید کی سفارش سے محروم ہے۔ پھر ایسوں کے خلاف قرآن مجید گواہ ہوگا، ایسوں کے خلاف قرآن مجید گواہی دے گا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہ ہوگا یا آپ کے خلاف گواہ ہوگا۔ تو ان دونوں کی دونوں چیزوں کو، یعنی روزے کو بھی اور قرآن کو بھی اپنے حق میں گواہ بنانے کی کوشش کرو۔ محنت اس بات کی کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان دونوں کو اپنے حق میں گواہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، تو رمضان کا تعارف بھی قرآن سے ہوا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق رمضانوں میں اور بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو کثرت سے تلاوت کا اہتمام ہو، آداب کی رعایت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں، یعنی روزہ بھی اور قرآن مجید بھی ہمارے حق میں سفارشی ہوں گے۔ اور اگر ان آداب کی رعایت نہ رکھی گئی تو پھر یہ ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، اور جس کے خلاف قرآن گواہ ہو جائے، جس کے خلاف روزہ گواہ ہو جائے، اس کی تباہی میں کیا شک ہو سکتا ہے، اس کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس بربادی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔